وسلموا على رسول النبي الأمين المقيم الحليم الكريم الرفيع الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتاهمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا بآواز بلند درود پاک کا نام پیش فرمائیں. صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. قابل ساد احترام ذی احتشام احباب اکرام قدر واجب تکریم دوستوں میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم الحاج شیخ شوقی پرویز صاحب مرحوم مغفور کی رہائش گاہ پر ہونے والی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے. دعا ہے بارگاہ قدوس میں کہ رب کائنات مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہماری آج کی بزم کے جو میزبان ان کے صاحبزادان شیخ وقار شوقت صاحب، شیخ ذیشان شوقت صاحب، شیخ عمیر شوقت صاحب اور شیخ اسلام شوقت صاحب ہیں. ان بچوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد محترم کی یاد اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس دعائے مغفرت جو محفل کا اللہ اجر ہمیں عطا فرمائے گا، الحاج شیخ شوقت صاحب، شیخ محمد یوسف صاحب، شیخ رفیق صاحب، شیخ خالد محمود صاحب، ماسٹر علی، شیخ فیض صاحب، ماسٹر علی صاحب اور بہت سارے جو نام لکھے ہوئے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں آخر پر اپنے برادر مکرم نقیب پاکستان جو آپ کے سامنے آپ کو بڑی دیر سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور خوبصورت سما بنا رکھا ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں اور پھر شکر گزار ہوں. مجھے انہوں نے فرمایا تھا 11 بجے آپ دعا کر دیں، 11 بجے دعا کریں گے تو 11 بج گئے ہیں. تو اب آپ 12 بجے دیں گے تو 12 بجے کر دیں گے. میرا آپ کا وعدہ تھا ایکو کم رکھیں، بیس زیادہ کریں. ایکو نہیں چاہیے مجھے، ہلکی سی ایکو چاہیے. میری آواز میں نے وہ ایک والا مولوی نہیں ہوں، میں نے جسٹ ایک سبق سنانا ہے تو آواز ایسی کر دیں گونجے نہیں، بار بار آواز میں سمجھ آ جائے بات. بس یہاں کر دیں، تھوڑی آواز دور سے کیش کر لیں، بیس زیادہ ہو ایکو کم کر لیں تاکہ سمجھ آ جائے ہم نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا سننا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں. میں نے آپ کی پوری محفل کمرے میں بیٹھ کے سنی ہے، میں نے کہا چلو پتہ نہیں کب میری بازی آ ہی جائے، تو آ گئی ہے. اور اب ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے تقریباً 50 منٹ باقی بچے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وعدے کے مطابق 12 بجے سلام ہوگا. یہ میرا ٹائم ہے، 12 بجے درود و سلام. گل جہاں پہنچ گئی 12 بجے اب انہوں نے حکم دے دیا ہے. میری کمٹمنٹ 11 بجے کی تھی، اب 12 بجے کی انہوں نے فرما دی ہے تو مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ یہ کاشف ہیں. تو کاشف کشف والے ہوتے ہیں، جانتے ہیں ساری باتیں. کشف کہتے ہیں کھولنے کو، کاشف کھولنے والا. تو یہ پھر ساری باتیں اندر بھی رکھتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. میں پڑھا لکھا مجمع ہے، وہ روایتی تقریر کرنا نہیں چاہتا، نہ کروں گا. جہاں مجمع روایتی ہوں وہاں پھر لوگوں کو سنا کے چلے جاتے ہیں، مگر آج جی کرتا ہے خاص لوگوں میں خاص بات کی جائے.
آپ کا ذوق، آپ کی محبت سلامت رہے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی انتہائی مختصر آیت کریمہ، بلکہ قرآن کی اس سورت کا ایک حصہ لیا ہے جو قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے مگر معانی کا سمندر ہے۔ قرآن مجید یوں تو سارے کا سارا آقا کی عظمت ہے، مگر سورت کے اندر رب کائنات نے اپنے حبیب پر عطاؤں کی بارش کی۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے حوض کوثر کا مالک بنا دیا، ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ اِنَّا آتَيْنَا، ہم نے آپ کو دے دیا، ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں دے گے، ماضی میں فعل صادر ہو چکا ہوتا ہے، ہم تجھے دے چکے کوثر، کیا ہم نے تجھے حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نوازشات کے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آپ نے یہ معنی علماء سے سنا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، ہمیشہ آپ ایک ہی معنی سنتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے حوض کوثر۔ بولیے بولیے کیا حوض، اس سے مراد فقط حوض کوثر نہیں ہے۔ آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھیں، اس کے بے شمار معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ اس کا ایک معنی ہے حوض کوثر، اس کا ایک معنی ہے نہر کوثر۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر کا مالک بنا دیا، اور وہ نہر بھی اسی حوض سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں وہ جنت میں نہر ہے، شہد کی طرح میٹھی ہے، دودھ کی طرح سفید ہے، اور وہ حشر والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس کا جام پیئیں گے، سارے دکھ ہی بھول جائیں گے۔ اور اس سے مراد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن اتارا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیب ہم نے تجھے ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جس میں ساری کائنات کا علم ہے۔ کثرت سے نا کوثر، تو ساری کائنات کا جو علم ہے بصورت قرآن ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ اس سے مراد آقا علیہ السلام کی امت کی کثرت بھی مراد ہے، اس سے مراد آقا علیہ السلام کی اولاد کی کثرت بھی مراد ہے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کے اصحاب کی کثرت بھی مراد ہے، اس سے آقا علیہ السلام کی فتوحات کی کثرت بھی مراد ہے۔ اور کوثر کا معنی حسن خلق بھی بیان ہوا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب تجھے ایسا خلق دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ اس سے مراد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بھی کثرت ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے جتنے معجزات تجھے عطا فرمائے ہیں کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ اس سے مراد میرے آقا کا جمال بھی ہے، حسن بھی ہے کہ سونیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جیسا تجھے بنایا ہے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اس سے مراد مقام محمود بھی ہے، مقام شفاعت بھی ہے، اور انہیں معنی اور بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے ساتھ ظاہر ہیں اور ساتھ باطن ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی قرآن کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے؟ فرمایا ہاں علی قرآن کا ظاہر بھی جانتا ہے، قرآن کا باطن بھی جانتا ہے۔ تو علی شیر خدا وہ ہیں جو قرآن کا ظاہر بھی جانے اور قرآن کا، بولیے اب ہم خیرات لیتے ہیں اسی در سے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ خیرات ملے تیرے علی سے اور پھر معنی کی سمجھ آ جائے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جو دروازہ چھوڑ کے ولایت کی بات کرے، یا وہ چور ہوگا یا وہ ڈاکو ہوگا، کیوں؟ جو دروازے سے آتا ہے وہی سیدھا ہو کے آتا ہے، جو دیوار پھلان اندر آ جائے، یا وہ چور یا وہ ڈاکو جو علی کی ولایت کا منکر ہو، علی کو ولی نہ مانے، پھر وہ ولایت کی بات کرے، وہ چور ہے یا وہ ڈاکو ہے، ولی وہ ہے جو علی کو ولی مانے، جو علی کے دروازے کو چھوڑ کر قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، وہ چور ہے یا وہ ڈاکو ہے، ولی وہ ہے جو علی کو ولی۔ علی
سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. آپ کا ذوق سلامت رہا تو وہ کچھ سنا جاؤں گا زندگی میں یاد رکھو گے. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. تو علی وہ ہیں جو قرآن کا ظاہر بھی جانتے ہیں، قرآن کا. اور میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی سے جڑا ہے، علی قرآن سے جڑا ہے. لن يتفرقا حتی یرد الحوض. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اور قرآن دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، علی اور قرآن وہاں بھی اکٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علی شیر خدا جب ایک رکعت میں پاؤں رکھتے دوسری رکعت تک پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. کیوں کہ علی کا بال بال قرآن پڑھتا، علی کا روح روح قرآن بولیے پڑھتا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اب جس نے خیرات علم مصطفیٰ لینی ہے در علی پہ جائے، در. اور اگر پرانے زمانے میں دروازے چھوٹے ہوتے تھے بادشاہوں کے، سر جھکا کے گزرنا پڑتا تھا، اور دروازہ ہمیشہ وہاں لگتا ہے جہاں قیمتی مال ہو. ایویں بندہ کہیں میں لگا تو بوا کھلوتا نہیں، پہلے چار دیواری بناتی ہے، چار دیواری فصیل بنا کے پھر دروازہ لگتا ہے. جہاں قیمتی خزانہ ہو وہاں دروازہ لگا دیا جاتا ہے، باہر تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ چور چکا چرسی پھرنی اندر نہ بڑھ جائے. اب خیرات لینی ہو در مصطفیٰ کے، خیرات لینی ہو علم مصطفیٰ کی، پھر دروازہ ایک ہی ہے، وہ علی کا ہے. علی کے دروازے سے گزرو گے تو پھر تجھے مصطفیٰ کے در کی خیرات ملے. اس کے بغیر کسی کو خیرات مل سکتی نہیں، کیونکہ میرے نبی نے اعلان فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں آج سے نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب نبوت کا فیض جس کو ملے گا وہ میرے علی سے ملے گا، وہ ولایت کے روح میں ملے گا. میرے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے مقام غدیر خم پر علی کا ہاتھ میں لیا، ایک نعرہ مستانہ لگا، 5 نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. علی کو جنہوں نے ولی مانا سب سے پہلے وہ میرے مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ سے آیا. یہ نعرہ ادھر لگا جائے گی کیا بات تو آج لائی کرنا ہے 5 نعرہ 5 تنی کدھی اور ہوتا یہ 1.25 لاکھ باری کیوں میں باقی سارا نعرہ ایک باری علی دا 1.25 لاکھ باری. کیوں یہ نعرہ میرے مصطفیٰ نے لگایا تھا غدیر خم پہ. علی کو سب سے پہلے جنہوں نے ولی مانا وہ بکر عمر عثمان علی کل صحابہ. اب جب سارے صحابہ علی کو ولی مانے تو جو صحابہ کی عظمت کی بات کرے علی کو ولی نہ مانے بات سمجھے نہیں. پھر تیری صحابیت کو میں کیا کروں. سارا سال ایک ہی شور ہے صحابہ کا دن منایا جائے. کون کہتا نہ منایا جائے؟ صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کا دن منایا جائے، مگر پہلے اس کا دن مناؤ جس کی نگاہ نے صحابی بنایا ہے. میلاد پہلے کرو، پہلے مصطفیٰ کا دن مناؤ پھر یار کا بنا لیا. میری گل سمجھے نہیں؟ یاروں کا دن ہم تو انکاری ہیں ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو اپنی نگاہوں سے فیض دیا. کوئی اگر ابو بکر آیا تو اسے نگاہ سے صدیق بنایا، کوئی عمر آیا تو فاروق اعظم بنایا، کوئی عثمان آیا تو ذو النورین بنایا، کوئی علی آیا تو حیدر کرار بنایا، شہر علم کا دروازہ بنایا، کوئی حسین آیا کندھوں پہ بٹھا کے زمانے کا امام بنا دیا. تو جس کو کچھ بھی ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا اِنَّا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما. اب اس سے مراد کوئی شک نہیں میرے آقا جیسا نہ کسی کا خلق. آقا علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ حشر میں 4 صفیں بنے گی، 3 میرے آقا کی، 1 کل نبیوں کی. 3 صفیں میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور 1 صف کل نبیوں کی ہوگی.
اور امت کی کثرت، پھر اولاد کی کثرت۔ کربلا سے ایک امام زین العابدین بچے تھے، ایک امام زین العابدین، یزید کی ذریت بچ گئی، حسین کا ایک شیر بچا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ دنیا کے اس خطے میں چلے جاؤ، نبی کی پاک آل پاک خون تمہیں نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، مصطفیٰ ہم نے تجھے اولاد کی کثرت عطا فرما دی۔ توجہ کرنی ہے، ہر کسی کی اولاد بیٹے سے چلی ہے، مصطفیٰ کی اولاد اللہ نے بیٹی سے چلائی۔ شان بھی بے مثال، سب سے الگ۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کثرت کوئی شک نہیں۔ معجزات میرے آقا کے اتنے زیادہ، باقی نبیوں کے 1 2 3 4 5 6۔ جب تیرے میرے رسول کی باری آئی، اللہ نے قید اٹھا دی، میں مصطفیٰ میں نے تجھے سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ ان کو گن کے دیے چھے، مصطفیٰ تیرے در پہ معجزات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو جب چاہے گا انگلی پہ چاند کو نچانا، جب چاہے گا ڈوبے سورج کو پہچانا، جب چاہے گا 14 رات کا سینہ چیر کے اسے زمین پہ لانا، جب چاہے گا پتھروں سے کلمے پڑھانا، جب چاہے گا درختوں قدموں میں بلانا، جب چاہے گا نگلی ڈیلی اندرہ کے نور پلٹانا، جب چاہے گا مردہ جابر کے بچوں کو زندہ فرمانا، جب چاہے گا کٹے بازو جوڑ کے سرجری فرمانا، جب چاہے گا انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا، جب چاہے گا کربے مکوڑے بیٹے فرمانا، جب چاہے گا معراج کی رات میرے پاس آنا، مصطفیٰ جب چاہے گا ملاقات کر کے امت کو مجھ سے بخشوانا، تو مصطفیٰ ان کو وہ ذات میں ہے جنہوں نے گند کے تیری ذات کو سراپا بنا دیا۔ کوئی قید اور میرے آقا کا خلق ایسا، کائنات میں ایسا خلق کسی کو دیا ہی نہیں۔ ایسا خلق ہے میرے مصطفیٰ کا، ایسا خلق کہ 40 سالوں میں کسی ایک بندے نے میرے نبی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ توجہ رکھنی، 40 سال بعد میرے آقا نے اعلان نبوت کیا نا کوہ صفا پر، سردارہ نے قریش نے کہا تھا ہم تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب حبیب نے فرمایا خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ تو نظر آتا ہے۔ ارے خدا دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے۔ میرے جمال کو دیکھو، میرا جمال جمال خدا پہ گواہ، میرا کمال کمال خدا پہ گواہ، میرا تصرف اللہ کی طاقت پہ گواہ۔ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا، میرا بچپن لڑکپن جوانی تمہارے درمیان گزری، لین دین میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے تمہارے سامنے 25 سال میں شادی کی ہے، 40 سال کی بیوہ سے میری زندگی تو دیکھو، میرا اٹھنا دیکھو، میرا بیٹھنا دیکھو، میرا چلنا دیکھو۔ عبداللہ میرا باپ، ابو طالب میرا دادا، ابو طالب میرا چچا، عبداللہ میرا دادا، علی میرا بھائی۔ 40 سال تمہارے درمیان رہا، 40 سالوں میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، جو 40 سالوں میں میری نگاہ میں عیب نظر آیا ہو، میرے ہاتھ میں عیب نظر آیا ہو، میرے قدموں میں عیب نظر آیا ہو، میری ذات میں عیب نظر آیا ہو، میرے رب کا انکار کر دو، اور اگر میری ذات پہ عیب ہے میری زبان پر میرے خدا کا بھی مان۔ 40 سال نہ آتینا کل کوثر، اے بھی ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے 40 سالوں میں توجہ رکھنی ہے، میرے نبی کی ذات کو آپ تلاش کر سکا جنہوں نے 40 سال دیکھا، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، 40 سال جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، آندھے نے تو سچا ہے، تو بے عیب ہے، تو جنہوں نے دیکھا 40 سال دیکھا، ایک دن دی گل نہیں، جنہوں نے 40 سال دیکھا تھا انہوں نے کہا تو بے عیب ہے، تو سچا ہے، تیرے جو ہے ہی کوئی نہیں۔ تاجدار گولڑا نے دیکھا، لکھا کوئی مسل نہیں ٹولن دی، چپ کر میرے لی اتھا جا نہیں بولن دی۔ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا تیرے جا سونا نہ کسی ویکھیا نہ کسی ماں نے جمعیا، تیرے جا ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہوں نے دیکھا تھا انہیں عیب ملا نہیں۔ انی دیا تو تے ویکھے نہیں عیب لبدا کرنا، تو مولوی آج جمعے ہیں تینوں آج نبی چ عیب نظر آندا ہے، اور جنہ ویکھے
انہوں نے عیب نہیں لبا تو تے جمعے ہی کل نے عیب نہ لبیا کر نبی تے درود پڑھیا جا نبی پہ درود پڑھا کرو اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر میرے آقا کا خلق سب سے بلند کافروں کو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم مکہ فتح ہوا نا ہر کوئی کام رہا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم جاؤ میں محمد مصطفیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا ایسا خلق تو دکھائے پتھر کھا کر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے حبیب تو اجازت دے میں طائف کا پہاڑے میں ڈال کے چومر نکال دوں فرمایا نہیں واپس پلٹ جا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں تو رحمت بن کے آیا ہوں یہ مجھے نہیں پہچانتے کوئی نہیں ان کی نسلیں تو مجھے پہچانتے مجھے ایسا خلق تو کائنات میں دکھائیں جو پتھر کھا کر دعائیں اور دشمنوں کو معاف کر فرمایا حبیب انکا لعلی خلق عظیم تیرے جیسا خلق ہے ہی نہیں اور پھر وہ جو مکہ کی وہ بوڑھی عورت جو سامان گٹھری باندھ کے مکہ ہی چھڑ کر لے گئی میں رہنا ہی نہیں تو جو ہے کہ نہیں اور تو 12:30 بجنے نے پتر تو میں بجاؤنے نے 12 بجے انج بھی سن لو تو تھوڑی مہربانی تو 12 بجنے نے ہمارے محلے میں ٹکیوں والا بندہ ٹکیاں بیچتا ہے بس میں چڑھ کے پہلے تھوڑی آواز لگاتا ہے تو بڑا اچھے طریقے سے کہتا ہے جی ہمارا ٹکیوں کا کاروبار ہے 3 بھائی نے 2 پھڑے گئے ہیں ایک میرا مر گیا میں کلا ہی رہ گیا تو انہوں نے چھڑونا جیل تو تھوڑی مہربانی اسی انڈیا جو مسالے مونے یہ وہ کر کے لمبی داستان سنا کے آخر تے کہے گا ٹکیاں لے لو اج بھی تسی کھانی ہیں تو کل بسیاں بھی تسی کھانی ہیں تازہ ہی کھا لو میں کہڑی گھر لے جانی تھوڑی نہیں کھوانی ہے گل سمجھے نہیں تو 12 بجنے ہی بجنے نے ان کو خوشی نہ سن لو پاویں دکھ نہ سن لو 12 بجنے ہی بجنے تو جو ہے کہ نہیں یہ کاشف صاحب کا حکم ہو گیا ہے اور میں نے ظاہر ہے جنہوں نے مجھے بلایا ہے ان کی محبت کا حق تو ادا کرنا ہے کہ نہیں پھر سرکار کو بھی سنانا ہے گٹھری بند کی بیٹیاں نہیں پہ رہنا ہی نہیں میں مکہ ہی چھٹ جانا ہے تو جو ہے کہ نہیں میری سرکار کا گزر ہوا آندھی بچیا میری گل تے سن جا میرے آقا ٹھہر کے ماں جی کی گل ہے آندھی بچیا بھاری گٹھری چکی نہیں جاتی میرے سر تے تے دھر دے تو میں ماں تیرا چکن والا کوئی نہیں کہندی نہیں بچیا میرا کوئی نہیں میں تو کوئی نہ ہوگا میں جو آگے دیکھ تیرے نبی کا اخلاق انہا چینہ کل کوثر حبیب تجھے سب سے بڑا خلق عظیم کا مال تیرے جیسا اخلاق کسی کو دیا ہی نہیں یہ ہے میرے نبی کا خلق ایک ہمارا خلق ہے ماں پانی منگے کو بٹن پہ جائے تو آخر بچہ میں بازار لے جاؤں گا بات روز تجھے رہنے بہ جا اڈا تو بہ جا سلے میں آپ چلے یارہ نال جانا ہے اپنی سکی ماں باپ کی بات نہیں ماننی کہ چاچی تائی آ جاؤ تو چاری آ ہی نہیں سکتی تو انہوں نے گئے کہ چاری جان دے گل سمجھے نہیں ادھر میرے نبی کا خلق ہے ایک مائی ہے پتہ نہیں کون ہے ان کی گٹھری سر پہ تر کے اگے ٹور پہ بڑوں کا ادب ہے یا نہیں بولیے میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور جب سے ہم نے اپنے اساتذہ کا اپنے بڑوں کا ادب چھوڑا ہے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے جہاں استاد کا ادب نہ رہے امام کا ادب نہ رہے ماں کا ادب نہ رہے باپ کا ادب نہ رہے تو میری جان کا لاب جوان ہو رہے ہیں اگر آج نہیں کرنا کل تو ہٹا بھی کو نہیں ہونا بھول کے نہ رہنا اگر آج بے ادبی کرو گے کل تمہاری کی جائے گی پیچھے پیچھے چل پڑی مستانی چال رکھی والضحا کا مکڑا واللیل اذا سجا زلفے علم شرح کا سینہ وما ینطق الہوا ان و الا وحی یوحا کی بولی آندھی کسے چنگے ماں پہ تو جمعہ لگتا ہے دیکھو یار کیا ہے کافرہ دل کی تعریفاں کی نہیں کرتی میرے سونے نہیں تمہیں انجدہ ہو جائے جتو لنگے لوگ کی آنکھوں چنگے ماں پہ تو جمعہ لگتا ہے اس کی آنکھاں چاہیے آئے یہ شرم والا ہے وہ انہوں آؤں جو بچے یہ بچہ ہمیں نہیں ہے یہ حیاء والا بچہ ہے انہوں اسی بچے کو تو جاننے ہیں یہ نیک بچہ ہے ایسے بنو نبی کا ملاد کرنے والوں کردار ایسا ہو جس گلی سے گزر ہو لوگ ہاں یہ مصطفیٰ کے سچے غلام اور اگر ملاد کر کے بھی حیاء آنکھوں میں نہ آئی تبدیلی نہ آئی تو پھر کیا فائدہ نبی کی غلامی کا اور اسی سوچوں میں مکہ نکا جا مکہ شہر ہے مکہ دی دودھ آ گئی میرے آقا نے گٹی کری واپس مڑے تے دل میں بلا کے آندھی ربا سویا جی محمد بنانا سی نہیں بنا چھڑ دا ربا سویا جی محمد بنانا سی انہوں بنانا دا کتا تے سونا ہے تے پچھوں آدھی بچے میری گل سن دی
تو میں بڑی نیکی کی تھی، ایک نیکی ممی کر چھڑا بچہ ایک جادوگر آ گیا، نام محمد ہی میں بچہ او دے ڈر تو مکہ چھڑ گیا۔ میں سنیا ایڈا بڑا جادوگر جڑا انہوں ویکھ لیندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے تے بچہ ویکھی تیری جوانی نہ کھو لوی۔ میں سنیا او پتران بھی کھو لیندا ہے، پتر ماواں نوں چھڈ کے او ہو جاندے نے تے بچہ ویکھی جے کدے سامنے آ جائے نا اکھاں بند کر لئی، راہ بدل جائیں، بچ کے روی۔ میں تے ڈرتی مکہ ہی چھڈ آئی ہاں۔ میرے آقا مسکرا کے فرماندے ماں جڑے محمد تو ڈرਦੀ پھر تے میرا ہی نام ہے۔ کہندی تینوں ویکھیا تے تیری میں مرید ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا خلق، یہ ہے میرے نبی کا خلق، کوئی شک نہیں۔ سب سے بڑا خلق کوئی شک نہیں، قرآن کا علم کوئی شک نہیں۔ میرے آقا کو سارا کچھ عطا فرمایا مگر کوثر کا مدلول عتم نہیں بنتا۔ کوثر کا ایک معنی، چلیے اب میں سارے معنی میں نہیں، ایک معنی میں تھوڑی بحث کر لیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد یہ لے لیا جائے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر دا۔ اب اللہ دے رہا ہے تحفہ، عطیہ کہتے ہیں تحفے کو، اللہ تحفہ دے اپنے نبی کو، ایڈا حوض کوثر اور جنت کل ہے، حوض اس کا جز ہے۔ توجہ رکھنی ہے، دیکھیں یہ سٹیج ہے نا، میں نے کہا اتنی تھان لگی ہے نا تے باقی تواڈے کول ہے تے میں نے کہا جی لو جی لاؤ تواڈی کرسی تو ہلنا نہ، تواڈی اینی تھان، یہ دا مطلب ہے اے کل اے تے یہ جز ہے۔ اللہ یہ فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو تحفے میں نہر کوثر دے دی یا حوض کوثر دے دیا، جبکہ میرے مصطفیٰ کی اپنی شان یہ ہے۔ میرا نبی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس نبی کی امت کی ماں یہ مقام ہو وہ پوری جنت پیرا تھلے رول پھرے، رب اس نبی کو تحفہ دے ایک نہر، ایک حوض مراد لے لیا جائے، ایک اتنی سی نہر مراد لے دی جائے۔ جس نبی کی امت کی ماں اتنا بڑا مقام، جنت پیرا تھلے لے دی۔ سبحان اللہ۔ ماں کو قدموں کے نیچے کیا رکھا اللہ نے؟ بولو نا یار، قادر لے اور ماں کی قربانی بڑی ہے۔ تمہیں پیدا کرنے کے لیے نا 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، خون پلاتی ہے، خون جس خون سے ہم بنے ہیں وہ ماں کا خون ہے۔ 2 سال تک اپنا خون تجھے پلاتی ہے، وہ جو دودھ ہے نا ماں کا کشید کر کر کے اندر انہوں نے مشینہ لائیاں نے۔ ماں دا دودھ دا نئے مل بدل نہیں پاوے، جنہیں مرضی ڈبے دا دودھ پی لے۔ قرآن تو ماں دا دودھ ہے، ڈبے دا کوئی نہیں ہے۔ ماں کا دودھ 2 سال تک، ماں کو حکم ہے کامل حول 2 سال تک بچے کو دودھ ماں پلائے۔ 40 سال تک کہتے ماں دے دودھ دی تاثیر ہے، ماں کا دودھ نہیں وہ ماں کا خون ہے۔ تیری رگوں میں اس ماں نے اپنی جوانی اتاری ہے، اپنی زندگی اتاری ہے۔ ماں جب اپنا خون کشید کر کر کے تجھے پلاتی رہی، تجھے پالتی رہی، تجھے جوان کرتی رہی، اور آج وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں بھی ہیں، وہ تو ماں ہے، شاعر تھوڑی ہے اپنا دل چیر کے لکھ دے، ادیب تھوڑی ہے افسانہ لکھ دے، وہ تو ماں ہے۔ اس کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ، تجھے پالتے پالتے وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اور آج وہ تیرے رستے کو تکتی ہے، میرا بیٹا آئے گا ماں کے لیے کچھ لے کے آئے گا، تو لاتا ضرور ہے ماں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے پیزا لاتا ہے، چھپا کے اندر لے جاتا ہے۔ اپنے بچے پیارے لگتے ہیں، اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، ارے ناداں جس طرح آج تجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، اس ماں نے مجھے اسی طرح پالا، اپنے منہ کا لقمہ تیرے منہ میں ڈالا ہے، تیری گندگیاں اٹھائی ہیں، تیرے پیشاب صاف کیے ہیں، اور آج وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ وہ پرانے زمانے کی ماں ہے، انہوں کپڑے پانے نہیں ہوتے، ایک جتی کوئی پھر کر دی، دوجی کوئی دوپٹہ، کوئی تو شلوار، کوئی لوکاں دے نیانے کھڑاندی کر دی، کدی ادھر منہ چوکے ٹور پہ دی، کدی پاتھیاں پاتھ دی، کسی دے سودے لین ٹور پہ دی، تینوں غصہ آتا ہے تو انہوں ڈانٹنا ہے۔ ماں تینوں پتہ نہیں میں کتنا پڑھیا، نہ جا کر بعد میرے دوست میں گلاں کرتے ہیں، خبردار۔ اللہ دے نبی نے کہا ہے ایک کملی رملی نو ڈانٹی نہ تیری جنت دے پیران سے لے گی۔ ماں کوئی ان پڑھ نبی نے کوئی کہہ نہیں لکھی، پڑھی لکھی ہو، پی ایچ ڈی ہو، جناب ماں تہجد گزار نہ جنہیں دی ہوئے، تیری جنت سے کملی رملی دے پیران سے لے، اچھی نہ بولی، خبردار۔ تو جڑی امت دی ماں دا ہے مقام ہوئے، جنت پیران سے لے پھرے۔
بھئی نبی کو اللہ تحفہ دے، ایک بیٹا کو حوض مراد لے لیا جائے جب کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کھڑا ہوا اسے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایک عام امتی اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کھڑا ہو جائے اللہ دے پوریاں 2 جنتاں تے رب اپنے نبی نو تحفہ دے، ایک نہر ایک حوض کوثر۔ بات سمجھ آئی؟ میں کوثر کے معنی تک لے کے جاؤں گا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ دیا ہے اور مراد ایک نکی کی نہر ہو جائے جو جس نبی دے امتی دی شان ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا چلا کے کہہ رہے تھے صدیق مبارک ہو، ابو بکر تجھے مبارک ہو، ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ صحابہ کرام نے کہا وہ تو میت ہے، کیا سن رہے ہیں، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا ہے انہی کے لیے اتری ہے، ایک جنت یہ ہے جہاں دفن ہو رہے ہیں، ایک جنت وہ ہے جہاں قلوب میں لے جائے گا۔ یہ بھی ماں بین روزت بریاد جنہ، میرے نبی نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر پر جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جس نبی کی اپنی شان یہ ہو جتنے پیر اتارتے ہوئے اور جنت اتری بن جائے۔ میرا نبی قدم رکھے تو جنت اتنے بن جائے تو رب تحفہ دے اتنے کہ نہر ایک حوض کوثر، جبکہ میرے نبی کی اپنی یہ شان وہ تو غلاموں کو جنت بانٹنے والے۔ بھئی آپ پڑھیں حضرت ربیعہ بن کعب میرے آقا کے لوٹے بھرتے ہیں، صبح تہجد کے لیے میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، مختلف دور میں صحابہ نے آقا کی نوکریاں کی تو یہ رات کو آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آقا کے جوتے اٹھاتے تھے۔ امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ کام کیا ہے؟ آقا جاتے ہیں یہ جوتے اٹھا کے سینے پہ رگڑتے رہتے ہیں۔ فیض یہ ملا نبی کے نالین اٹھانے کا، امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن بنے کون؟ عبداللہ بن عباس۔ کرتے کیا ہے؟ نہ کسی مدرسہ میں ضربہ یضرب پڑھا، نہ دورہ حدیث کیا، نہ دورہ بخاری کیا، فقط میرے آقا کے نالین اٹھائے ہیں۔ ارے نالین اٹھانے والا سب سے بڑا مفسر قرآن بن سکتا ہے جس حسین کو میرے آقا نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، وہ امت کا سب سے بڑا امام ہے۔ نالین اٹھانے والے مفسر قرآن بن رہے ہیں اور جس حسین کو نبی نے اٹھایا۔ یہ مختلف دور میں کوئی آقا کا باڈی گارڈ بنتا تو یہ ربیعہ بن کعب پانی کے لوٹے بھرتے تھے، صبح میرے آقا بیدار ہوتے وضو کرواتے۔ ایک دن میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا ربیعہ گال سن، تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، آج ہمارا درہ رحمت جوبن پر ہے، سل تو آج تو جو منگے گا تنوں دے دیا، آج ماں ربیعہ بن کعب آج مانگ۔ اس کی آقا یہ کم ہے، آپ نے اپنی نوکری پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم وہ صحابہ تھے کبھی دنیا نہیں مانگی۔ ہم پیر کے پاس چلے جائیں نا، ہم دنیا مانگتے پیر کی گڈی لے دیو، پیر کی بچہ دے دیو، اور پیر کی مر گیا پیر کی سائیکل لے دیو۔ نہیں، کبھی پیر مانگنے دینے پہ آ جائے ان کو پیرا رب نال ملا چھڑا، وہ جی آپ ملے ہوگا تو ملائے گا، وہ تو آپ ہی کاروباری پیر ہے۔ آج کل 2 نمبر پیر، 2 نمبر فقیر، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر نات خان، تو انہوں لبنے مکنے ہی نہیں۔ جیدے ہاتھ پائے گا انہیں پہلے تیرے مال دے ہاتھ پانا ہے۔ وہ اللہ والے چلے گئے، وہ بیٹھا ہے اللہ والا جسے سلطان العارفین کہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والے، بن مانگے جولیاں بھر، بن مانگے جولیاں۔ ایتھے مریض چکر لانا تھک جاتا لبدا، انہاں نمبر لگتا ہی نہیں، نمبر لگانے والے مریض نے بہتے تے پیر بھی 2 نمبر۔ جو پیر اپنے مریض کٹھے کرتا پھر شام اج کنے قابو آئے نے، وہ جڑا مریداں دا طالب ہے، رب دا طالب نے تینوں بھی دے گا۔ یقین کریں یہ گدہ نشین گدی نشین معذرت کے ساتھ ان کی زندگی میں جتنی عیاشیاں ہیں تو سوچ میں نہیں چل دے۔ اللہ والا لب جائے تو لب کے میں نے بھی دسنا، میں نے تو 20-25 سال ہو گئے لبیا کوئی نہیں۔ وہ جو اللہ والے چھپ کے کہیں جا گئے جنگلوں میں، اب دنیا داری ہے، کسی دے انگلینڈ کاروبار نے، کسی دے اتھے نے، کسی دے لندن نے، کسی دے اتھے نے، سب کچھ ہے میں ہی دنیا داری ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں، رات کو ہندوؤں کی برات بھول گئی،
ساری رات دریا چڑھانے کنارے راہ نہیں لبیا سویرے 3 بجے بابا جی ہل چلاؤنا ہے کول دیوا بالا بابا جی اسی احمد پور سیال جانا ہے راہ دسو اسی بڑی دوروں آئے ہیں بابا جی ہندوستان تو آئے ہیں راہ بھول گئے ہیں جنج لے کے آئے ہیں تو بابا جی راہ نہیں لبدا فرمایا آجو ساری برات میں پیچھے کھڑا کیتا میں اکھاں بند کرو اکھاں بند کرائیاں آکھے اکھاں کھولو جو اکھاں کھولیاں ساری برات مدینے کھلوتی ہے سامنے گھومتے کھلا ہے اچھی بابا جی ہمیں کہاں لے آئے ہم نے تو ہمیں پور سے آئے جانا تھا فرمایا ہم تو اسی احمد کو جانتے ہیں اسی احمد کو جانتے ہیں اسی احمد کو جانتے ہیں ساری برات کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد یہ ہوتا ہے پیر جو بند مانگے عطا فرماتا ہے وہ جانتے سرکار کسی اور دی گل نہیں تو اللہ تعالی ہمیں کوئی کامل دے دے دنیا صحابہ نے کبھی دنیا مانگی نہیں اللہ کی قسم دنیا ملی مگر دنیا کے نہیں ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت بنے آپ خلیفہ وقت ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے مجھے پتا چلے کون ہے بندہ جو بیوہ دکھی لوگوں کام میرے جانے سے پہلے کر جاتا ہے زندگی بھر ڈھونڈتے رہے بندہ نہیں لبیا جس دن سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا نا عمر فاروق گئے تو لوگوں کے کام کاج ہونے باقی تھے اس دن پتا چلا خلیفہ وقت مجھ سے پہلے لوگ کام کر کے جا چکا سبحان اللہ یہ تھے وہ ایسے تو خلافت راشدہ کا نظام نہیں لوگ کیوں چیختے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام آ جائے وہاں جو خلیفہ تھا وہ قوم کا نوکر تھا جب آپ خلیفہ وقت بنے نا تو آپ کے پاس آپ نے حضور آپ کا اعزازیہ کتنا رکھیں آپ کی تنخواہ کتنی رکھیں میں جتنی مزدور کی ہے سبحان اللہ حضور تو اٹھا گزارا نہیں ہونا تو میں جب میرا نا تو مزدور دی بدا دینا سبحان اللہ کیسے ممکن ہے یار اگر میرا ہی ہوتا تو غریب کا کیسے ہوگا اور پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے فرمایا دریا فرات کے کنارے کتے کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا اس کا ذمہ دار میں فاروق اعظم اور کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ہر رات وہ سوتے نہیں گلیوں میں گشت کرتے ہیں لوگوں کے کان لگا لگا کے سنتے ہیں کوئی دکھی تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ایک رات آپ گزر رہے ہیں اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی آپ ٹھہر گئے کان لگا کے سنا بچے کہتے ماں روٹی کب پکے گی بھوک سے مر رہے ہیں اب ہنڈیا اتار بھی دے آدھی رات گزر رہی ہے کہتی بیٹا سو جاؤ ہنڈیاں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے خالی پانی ڈال کے لگی تو تمہاری آنکھ لگ جائے پھر کہتی مولا مسلمانوں کے خلیفہ کو میری خبر کر دے میں بیوہ ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میں کدھر جاؤں جب اتنی بات سنی انہی قدموں سے آپ گھر گئے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان تھا ایک بوریوں میں بند کیا اپنے خادم کو جگایا کہا اٹھو یہ میری چابک اپنے ہاتھ میں لو میں قمیض اتارتا ہوں یہ توڑا میری پشت پہ رکھ اور کوڑے مارتا مارتا مجھے بڑھیا کے دروازے پہ لے جا کہ کل اگر میرے نبی نے پوچھ لے عمر تجھے اس لیے حکومت دی تھی مخلوق بھوک سے مرتی ہے تو دنیا نے ایسا منظر تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو اور نوکر چابک مار مار کے بڑھیا کے دروازے تک لے کے گئے قمیض پہنی دروازہ کھٹکایا اندر گئے کھانا پیش کیا خود بنایا بچوں کو کھلایا جب جانے لگے کہتے بی بی میرے لیے دعا کر دینا کہتی مولا تو اسی کو عمر بنا دیتا مولا تو عمر بنانا تھا اسی کو بنا دیتا آپ نے چہرے سے نقاب اتار کہا بی بی مجھے معاف کرنا میرا ہی نام عمر ہے یہ تھے مسلمانوں دنیا کے اندر رہ کر بھی دنیا اندر نہیں گئی میرے آقا کے صحابہ بادشاہ بنے پوری دنیا کا شہنشاہ فاتح حق و باطل مگر سوتا کہا ہے ایک درخت کی چھاؤں میں نہیں اور ایک بار آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی دربار لگا تھا باہر سے شور کی آواز آئی کہ اور بار بار رو رو کہ مجھے اندر جانے دو دہائی ہے عمر تیرے نام کی میں لٹ گئی کہا اس کو آنے دو بی بی کو اب تو یہاں مر جائے خود خوشیاں کر لے حکمران کوئی نہیں سنتا بی بی اندر گئی کہا بی بی کیا مسئلہ ہے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں بادشاہ سلامت دودھ بیچتی ہوں میں مٹکا لے کے آ رہی تھی دودھ کا میرا پاؤں اٹکا میرا مٹکا گر گیا زمین نے میرا دودھ نکل دیا ہے میرے بچے بھوکے ہیں کدھر کا ہوں آپ نے اسی وقت اس کو ساتھ لیا اپنے پاس ایک چابک رکھتے تھے کوڑا جسے کہتے ہیں
جب زمین پہ مارا زور سے، فرمایا عمر کی سلطنت میں انصاف نہیں رہا، جو تو نے ایک بیوہ کا دودھ نکل لیا ہے، دودھ واپس پلٹ آیا، کہا بیبی مٹکے میں ڈالو، جاؤ لے جاؤ، اس کو بھیجے اپنے بچوں کو پیٹ پانا۔ ارے دریا کو خط لے دے، دریا نہیں پانی چھوڑ دے۔ جو بادشاہ عادل ہوتے ہیں پھر کائنات ان کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کو میرے نبی نے فرمایا مانگ سل، جو جی میں آتا مانگو، نہ دنیا مانگی، نہ اقتدار مانگا، نہ کرسی مانگی۔ عرض کی یا رسول اللہ انی اسألوکا مرافتک فی الجنہ، یا رسول اللہ پھر آپ سے مانگتا ہوں مجھے جنت میں یہی نوکری دے دے، جنت میں اپنی رفاقت دے دے، آقا جنت میں جاؤ تو آپ کو یہ نہیں کرتا۔ اچھا حوروں کے لمان نہیں منگے، یہ آج قرآن دے پیچھے پہ ہے بمب تماکے کر کے ہورا لب نہیں ہے، گھر سمجھے نہیں۔ ارے نادان، جس مذہب کے اندر آپ وضو کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ گرا نہیں سکتے، جس مذہب میں ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا کھلانا لازم ہو، پانی پلانا لازم ہو، جھٹکے سے گردن ایک جانور کو نہیں اتار سکتے، تو حوروں کے چکر میں بندوں کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ کون سا دین ہے یہ؟ دین اسلام نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم امن والے ہیں، محبت والے ہیں، ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی جان لینے۔ گل سمجھے کہ نہیں؟ یہ اسلام ہے جہاں پانی کا بھی حق ہو، جانور کا حق ہو۔ جو مذہب پانی زیادہ گرانے کی اجازت نہ دے، خون کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے کتنے بڑے ظالم ظلم سہے۔ میرے نبی نے تو صحابہ کو نہیں کہا تم بھی جا کے اس طرح دھماکے کر دو، ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں 83 جنگیں لڑی، چند 100 لوگ ٹوٹل جو کلنگ ہے 83 جنگوں کی۔ ادھر ہیروشیما ناگاساکی پہ 2 بم کرے امریکہ نے، آج تک اثر باقی ہے، لاکھ کی تعداد پہ انسان اس میں اجل بن گئے۔ تو ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا؟ اسألوکا، 2 باتیں ہیں، سونے تیرے کے سوال ہے، اسألوکا مرافتک فی الجنہ، آقا میں آپ سے مانگتا ہوں جنت وہ جہاں آپ ہوں، سوڑیا جنت بھی تیرے کو لے لینی، نوکری بھی تیرے کو لے لینی۔ تو اسے آپ نے نہیں پتا کہ نبی کو اگر طاقت نہ ہوئے تو کیوں مانگ دے؟ اب میرے نبی نے فرمایا ابا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ۔